اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ماہ شعبان کی فضیلت میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے اور اس مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھتے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کے ساتھ ماہ شعبان میں پڑھا جانے والا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو جس دن بھی دیکھیں اسی دن سے یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 5 شعبان کو دیکھتے ہیں، 10 کو دیکھتے ہیں، جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو اسی دن سے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کر لیں۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ کون سا عمل ہے، اس عمل کو پڑھنا کیسے ہے اور اس عمل کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کون کون سے فوائد سے نوازے گا؟ دوستو، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو 5 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ، اگر گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے یا پھر آپ قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ مقروض ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا اور آپ کا قرض بھی اتر جائے گا۔ دوستو، اس عمل کو پڑھنے کا دوسرا فائدہ، اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے یا پھر کوئی چھوٹی سی بیماری ہے جو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو یا جو بھی آپ کے گھر میں مریض ہے اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا اور بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کا تیسرا فائدہ، یہ فائدہ بہت بڑا ہے۔ آپ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، بیرون ملک نہ جانے کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی کہ آپ کی جیسی بھی پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو اپنی رحمت سے ختم فرما دے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کا چوتھا بڑا فائدہ، اس عمل کو پڑھنے کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے کاروبار کو ہر طرح کے جادو، جنات، تعویذات، عصے وغیرہ اور زمینی اور آسمانی آفات سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اور میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کا 5واں بڑا فائدہ، آپ کو 5واں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی بھی جائز قسم کی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ یہ 5 بہت بڑے فائدوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ ماہ شعبان میں جس دن بھی آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک ویسے تو آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، اگر 3 مرتبہ سے زائد مرتبہ پڑھنا چاہیں تو زائد مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقہ کار سے بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے، صرف 21 مرتبہ۔ جب آپ 21 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یا سلام، اس نام کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں تو اس کے بعد جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ بڑی ہی مبارک دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اس دعا کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں تو اس کے بعد جو آپ نے چوتھا عمل کرنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے جسے ہم سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے چوتھا عمل کرنا ہے۔ جب آپ یہ چاروں عمل کر لیں تو اس کے بعد جو آپ نے پانچواں عمل کرنا ہے، پانچویں دعا پڑھنی ہے، وہ بڑی مبارک دعا ہے، اور اس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر 99 بیماریوں کا علاج رکھ دیا، جن میں سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے، اور وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 5 عمل ہیں جنہیں آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پانچوں عمل پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ کی حاجت ہے تو حاجت کے لیے دعا مانگے، پریشان ہیں تو پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا مانگے، مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے دعا مانگے، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو پھر آپ نے اس کے لیے دعا بھی مانگنی ہے، اور پانی کا ایک گلاس لے کر پانی کے اس گلاس پر دم کر کے وہ پانی آپ نے مریض کو پلا دینا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ماہ شعبان میں آپ جس دن بھی یہ ویڈیو دیکھیں اسی دن سے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ورد زباں بنا لیں، اور ماہ شعبان کے جتنے دن بھی آپ کو ملے، 28 دن ملے، 29 دن ملے یا 30 دن ملے، ان تمام دنوں میں آپ خشوع خضوع کے ساتھ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔